یسوع مسیح کے نام میں بہت بہت سلام اور اس نئی ویڈیو میں ویلکم۔ آج کی ویڈیو یوحنا 1:1 پر ہے، جہاں پر یسوع مسیح کو کلمے کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور یسوع مسیح کو خدا کی ذات کہا گیا ہے۔ لیکن ناقدین جو ہے اس پر بھی بڑے سوال اٹھاتے ہیں کہ نہیں جی، وہاں پر جو خدا ہے وہ فرق ورڈ لکھے ہیں گریک میں، اور یہ اسمال جی کے ساتھ ہے، یہ اے گاڈ ہے، یہ اس خدا کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ڈیفینیٹ آرٹیکل نہیں لگا ہوا، ہاں جی، اس کو دا کر کے نہیں لکھا ہوا۔ آج ہم نے یوحنا 1:1 کو دیکھنا ہے، اور ان سارے چھوٹے چھوٹے یہ جو آرگیومنٹس ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بات کرے تو ہمیں ضرور پتا ہو۔ وہاں پر جو آیت ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اچھا جی، یہاں پر اب ہم نے سب سے پہلے 3 الفاظ کو غور کرنا ہے تاکہ ہمیں کلیئرٹی مل جائے۔ سب سے پہلا ہے ابتدا، دوسرا ہے کلام اور تیسرا ہے خدا۔ ابتدا کا ورڈ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے آرکھے یونانی میں، اور اس کا مطلب ہے جہاں سے کوئی چیز اوریجنیٹ ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے، یہ آغاز کی اور ابتدائی کی بات ہے۔ اور یوحنا جو ہے یہاں پر جس ابتدا کی بات کر رہے ہیں وہ پیدائش 1:1 کی بات ہے، وہ جینیسس کی ہی بات ہے، جہاں پر خداوند نے لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وہاں پہ جو ابتدا کا ورڈ عبرانی میں استعمال ہوا ہے وہ ہے براشیت، ہاں جی، اور اس کا مطلب بھی آغاز، نئی پیدائش، اور اس کے معنوں میں کہ جہاں سے کوئی چیز کا بالکل شروعات ہو رہی ہے۔ اور انگلش میں بالکل صحیح ترجمہ ہے ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ، اور عبرانی میں براشیت پہلا ورڈ ہے، حالانکہ اردو میں خدا پہلا ورڈ لکھا ہے لیکن براشیت پہلا ورڈ ہے۔ یہ وہی ابتدا کی بات ہو رہی ہے۔ یوحنا اس ابتدا کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ابتدا میں وہ کہہ رہا ہے کلام تھا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو کلام تھا یہ خدا کے ساتھ تھا۔ کلام کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے لوگوس، اور یونانی میں لوگوس کا مطلب ہے سپیچ، کلام، بات، ہاں جی، اور اس کے علاوہ یہ ریزننگ یا منطق کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ میسج کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ پیغام ہے، ہاں، اور ڈیوائن ریزن یا پلان کے معنوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو بالکل بات سمجھ ہوتی ہے کہ اردو ترجمہ بالکل صحیح ہے کہ کلام کے معنوں میں کہ کلام جو خدا کا تھا وہی اس کے ساتھ تھا اور وہی خدا تھا۔ لیکن جب ہم خدا کے ورڈ کو دیکھتے ہیں تو وہ 2 استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ یوز ہوا ہے تھیوس، جس کا مطلب خدا ہے گریک میں، اور ایک ورڈ یوز ہوا ہے تھیون، اس کا بھی مطلب خدا ہی ہے۔ لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جو خدا کا ورڈ دوسرا استعمال ہوا ہے نا وہ چھوٹا ہے، ایکچولی اس کے ساتھ آرٹیکل جو ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے وہ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے نا اس خدا کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایسے جیسے دوسرے معبود یا فرشتے یا جو خدا سے نچلے جو ڈیوائن ہستیاں ہیں نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ یہوہ خدا کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن اردو میں جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، کمال ترجمہ کیا اور بڑا ہی خوبصورت اور مستند ترجمہ، اور یہ آیت بھی بڑی مستند ہے کہ یہ ایک ہی خدا کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یہاں پر جو خدا 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 استعمال ہو، یہ بالکل وہی ایک ہی خدا کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بٹ تھیوس اور تھیون کو جب ہم دیکھتے ہیں گریک گرامر کے حساب سے تو یہ ایکچولی فاعل اور مفعول کی حالتیں ہیں 2، کہ جیسے فاعل جو ہے، فاعل دیکھیں، فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے سر کہ فاعل کی تعریف یہ ہے کہ جو کام کرتا ہے اور جس پر کوئی عمل سرزد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہے یا جس پر عمل واقع ہوتا ہے۔ ایک کام کرنے والا ہے اور دوسرا جس پر کام ہو رہا ہے۔ اب جو سب سے پہلے تھیوس کا ورڈ ہے نا، وہ یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے نا، جب خدا ہے تو یہ فکرے میں سبجیکٹ اور فاعل کی حالت کے طور پر استعمال ہوا کہ یہاں پہ جب تھیوس کا ورڈ یوز ہوا ہے تو یہ فاعل کی حالت ہے، اور کلام خدا تھا، یہ فاعل کی حالت ہے خدا کی۔ اچھا، اور یہاں پر اس لیے تھیوس کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور یہ بالکل گریک میں ٹھیک ترجمہ ہے، اردو میں بھی ٹھیک ترجمہ ہے۔ اچھا، جب یہ مفعول کی حالت میں آ جاتا ہے، جب یہ آبجیکٹ کی حالت میں بن جاتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے اور کلام خدا کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر جو خدا تھیون کے معنوں میں یوز ہو رہا ہے یہ ایکیوزیٹو کیس ہے
یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب خدا مفعول کے طور پر استعمال ہوتا ہے. سو یہ گرامیٹیکلی بات ہے. یہ آپ خود سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی، شاید میرے سمجھانے سے آپ کو نہ سمجھ آئے، لیکن یہ کوئی آبجیکشن والی بات نہیں بنتی ہے. اچھا، اور ڈیفینیٹ آرٹیکل اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ گریک میں جب اس کی بھی ہم گرامر دیکھتے ہیں تو ورب کے ساتھ جو ہے وہ اگر نہ بھی استعمال ہو تو بھی معنی وہی رہتے ہیں، وہی ایک ہی، اسی ہی خدا کی بات ہو رہی ہے. وہی لفظ جو پہلے استعمال ہوا ہے وہی بعد میں بھی اس کا مطلب لیا جائے گا. سو یہ ایز سچ گرامیٹیکلی بات ہے، اس میں کچھ بھی نہیں. لیکن اگر نہیں پتا تو ایک دم بندہ پریشان ہوتا ہے، ہو اچھا جی سانو تو پتہ ہی نہیں سی. اور جو ناقدین ہے، خاص طور پر یہوہ وٹنس والوں نے اس کا جو ان کی بائبل ہے انہوں نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے، انہوں نے اس کو اے گاڈ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اسمال گاڈ کے ساتھ، اسمال جی کے ساتھ اور اے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ یہوہ خدا کی بات نہیں ہو رہی کہ جو پیدائش والا خدا ہے، لیکن یوحنا پہ یہ مکاشفہ ہوتا ہے کہ یہ اسی خدا کی بات ہے. کیونکہ یوحنا 1:14 میں آپ دیکھیں بات اور جا کے واضح ہو جاتی ہے. ادھر وہ کہتا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیوائن پرسنالٹی ہے، وہ خدا کی ذات ہی ہے جس نے اب جسم لے لیا ہے. اور پھر کہتا ہے 1:18 میں کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کر دیا. سو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگوس ہے، جو کلمہ ہے، وہ خدا ہی ہے، خدا کی ذات ہی ہے. they are one, they are in unity. سو وہ خدا کی جمع کی خاصیت بتا رہا ہے. اور خدا کی ذات کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. پرانے عہد نامے میں خدا باپ کی ذات ہے، پاک روح کی ذات ہے، اور مسیح کی ذات کو خدا کے برابر کہا گیا. آپ یہ ویڈیوز اس پہ بنائیے ہم نے پرانے عہد نامے میں جہاں پہ مسیح کی ذات کو کیسے خدا کے برابر کہا گیا ہے، اور اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنے والے مسیحا نے کیسا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ بتایا گیا ہے، لیکن یہاں پر یوحنا کی انجیل میں یہ مکاشفے کے طور پر، بھید کے طور پر یہ دنیا کو ظاہر کر دیا گیا کہ وہ جو شروع سے ہی ساتھ ہے، جو کلمہ ہے، جس کے وسیلہ سے ہر ایک چیز پیدا ہوئی ہے، اب اس نے جسم لیا اور وہ خدا کی ذات ہے. اور اس لیے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اور یوحنا 1:18 بھی یہی کہہ رہی ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کیا ہے. آمین. سو خدا کی ذات کو ہمیں سمجھنے کے لیے نا ایکچولی یہ بڑی گہری ہے. ہم اپنی ذات کو جب دیکھتے ہیں نا تو دیکھیں انسان ہوتے ہوئے ہماری ذات کیا ہے، بائی دا وے ہیومن بینگ کیا ہے. ہیومن بینگ جو ہماری ہستی ہے وہ انسان ہے ہم. لیکن انسان ہوتے ہوئے بھی میرے اندر 3 طریقے کی میری جو ہے نا، میں 3 چیزوں سے مل کر بنا ہوں. میرے اندر روح بھی ہے، میرے اندر جان بھی ہے، اور میرے اندر جسم بھی ہے. اور یہ ہمیں کلام سے پتہ چلتا ہے. انسان بذات خود نہیں سمجھ سکتا کہ یار یہ کیسے ہے، روح کہاں پہ ہے، جان کہاں پہ اور کیسے کام کرتی ہے. لیکن کلام مقدس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو اسی طریقے سے جیسے ہمارے اندر 3 جو ہے نا، ہماری کیا کہنا چاہیے، اعضاء تو نہیں لیکن 3 خصوصیات کہہ لیں. ہم 3 چیزوں کا مرکب ہے جن سے ہم مل کے بنے. ایسے کہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم جسم بھی رکھتے ہیں، ہم جسم بھی ہیں، ہم روح بھی ہیں، اور ہم جان بھی رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم مل کے انسان ہیں، ہم ہیں ایک ہی. اسی طریقے سے خدا کی ذات جو ہے وہ بھی، اس کی جو ہستی ہے، جو خدا کی ذات ہے وہ خدا ہے، لیکن وہ باپ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے، اور وہ روح کے طور پہ بھی کام کرتا ہے، اور وہ مسیح کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے. اور یہ تینوں اپنی جگہ پہ خدا ہی ہیں. جیسے میں انسان ہی رہتا ہوں، میری روح جو ہے وہ میرے ساتھ ہی ہے، وہ انسانی حالت ہی ہے ہماری. آمین. سو یہ ہے جی یوحنا 1:1. سو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ کون سی ابتدا کی بات ہو رہی ہے، کون سے خدا کی بات ہو رہی ہے، اور جب لوگوس ہے، جب کلام ہے، تو وہ کیسے کلام ہے. آمین. آئی ہوپ آپ نے آج کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور سیکھی ہوگی. گاڈ بلیس.